ہاللیلویا۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے آج شام 1 سال بعد پھر ہم سب کے لیے ممکن کیا کہ ہم خداوند کی حضوری میں جمع ہوں اور اس کے زندہ کلام پر غور کریں۔ یہ مجھ پر آپ پر فضل ہے۔ بتھیرے جو سال بھر میں ہمارے ساتھ تھے وہ نہیں ہیں، لیکن جو مسیح میں گئے وہ آسمان کی بادشاہی میں، اور ہم جو سفر میں ہیں ہم خدا کے کلام کی قدرت سے اپنی زندگی کو، اپنے سفر کو اپنے خداوند میں اور زیادہ اس کے جلال اور آسمان کے لیے بسر کر سکتے ہیں۔ آمین۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں آج 24 نائٹ جو پوری دنیا کے اندر مسیح کی پیدائش کی یادگاری کے طور پر، خوشی کے طور پر منائی جا رہی ہے، اور خداوند نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج کر قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، امتوں کے لیے اس پیغام کو جو اس نے دیا کہ وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑتا، اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کی گواہی فرشتوں کے ذریعہ سے، کلام پاک کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، اور آج میرے اور آپ کے ذریعے سے جب میں اور آپ کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ مسیح کی گواہی کا بھی سبب بنتا ہے۔ آمین۔ آئیں بائبل مقدس میں سے آج شام ہم سیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 8 سے میں خدا کے کلام کو پڑھوں گا، جس کو ہم نے صبح بھی جس میں سے سیکھا، اور اس وقت بھی ہم اسی میں سے جو ہے وہ سیکھیں گے۔ لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑا میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آج شام اس حوالے میں سے جس بات پر میں اور آپ غور کریں گے وہ ہے چھوٹی چیزوں سے بڑے کام کا آغاز۔ آمین۔ چھوٹی چیزوں سے بڑے کام کا آغاز۔ عام طور پر دنیا میں ہر شخص بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس کے لیے بڑے منصوبے بناتا ہے، بڑی اس کے لیے جو ہے وہ وسائل کا منتظر ہوتا ہے، بڑی چیزیں اس کے لیے جمع کرتا ہے، اور اپنے نام کے لیے بھی بڑا کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو بھی بڑا کرنا چاہتا ہے، اس کے منصوبے بڑے ہیں، لیکن اس کی محنت، اس کے کام بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اس کے لیے اس کے پاس جو ہے وسائل سب چیزیں چھوٹے، بعض وقت منصوبے بڑے ہیں لیکن اس کے لیے ایفرٹ کم ہے۔ ہمارا خدا، اس کا منصوبہ بڑا ہے لیکن وہ شروع کس سے کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ آمین۔ چھوٹی چیزوں سے وہ اپنے بڑے جلال کو ظاہر کرتا ہے، چھوٹی چیزوں سے وہ بڑے کام کا آغاز کرتا ہے۔ انسان بڑی چیزوں سے سمجھتا ہے بڑا ہوگا تو پھر کام ہوگا، بڑا ہوگا
تو پھر بڑا نام ہوگا، بڑا ہوگا تو پھر ایزی ہوگا. کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بڑا ہونا اسے نظر آتا ہے اپنی بیک سپورٹ، اسے نظر آتا ہے کم ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا تو دوسری طرف سے مجھے مدد ملے گی، میرے پاس پیچھے بڑا سٹور ہوگا. اس کے سبب سے جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ بڑی چیزوں کا، بڑے منصوبوں کا، بڑے کاموں کا، بڑے نام کا، بڑے اختیار کا، بڑے وسائل کا، بڑے جو ہے وہ چیزوں کی طرف سوچتا ہے. اور اس کے سبب سے اس کے ذہن میں یہ ہے پکچر کہ میں بڑا کام کر سکوں گا. لیکن خدا کی فطرت جو ہے وہ اعلیٰ ہے، خدا کی فطرت فرق ہے. خدا قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے. آمین. اور اگر خدا کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ خدا کو کچھ کرنے کے لیے وہ کوئی بڑی چیز اس کو چاہیے تو یہ ہماری غلط سوچ ہے. وہ خود اتنا بڑا ہے کہ اس سے کوئی چیز کرنے کے لیے بڑی چیزیں نہیں، بلکہ اس کا بڑا نام، بڑا اختیار، بڑی ذات، بڑی قدرت سب کچھ کر لیتی ہے. آمین. وہ چھوٹی چیزوں سے اپنے بڑے کام کا آغاز کرتا ہے. ہم نے یہاں پڑھا ہے چرواہوں کو خبر دی گئی ہے. چرواہے غریب، انہیں جاہل سمجھا جاتا ہے، انہیں یہ چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، یہ کہنے پشمردہ ٹائپ ہے. ان کو لوگ قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، انہیں کچھ نہیں سمجھتے تھے. لیکن انہیں مسیح کی خبر دی گئی، نہ تو فقیہوں کو دی گئی، نہ تو فریسیوں کو دی گئی، نہ ہی شرع کے دوسرے کسی اور عالم کو، نہ ہی جو سردار کاہنوں کو، نہ کسی بادشاہ کو. مسیح کی خبر کن کو دی گئی؟ غریب، جن کی کوئی پہچان نہیں، گمنام، جن کی کوئی عزت نہیں، جنہیں معاشرے میں کچھ سمجھا نہیں جاتا، انہیں مسیح کی خبر دی گئی ہے. آمین. اور یہاں یہ کلام بھی پورا ہوتا ہے. یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جہاں کے غریبوں کو چن لیا اور انہیں ایمان میں، کلام میں دولت مند کیا. ہاللیلویا. خدا یاد رکھے، ایسا نہیں ہے کہ خدا کسی امیر شخص سے نفرت کرتا ہے. نو، خدا کے جو کئی اس کے لوگ، اس کے شاگرد، ایمان رکھنے والے امیر ترین لوگ بھی تھے اور آج بھی ہیں. بلکہ آج دنیا کے بڑے بڑے امیر رچ مین جو ہے، جو بڑا کماتے ہیں اور خوشخبری کے لیے وہ بہت زیادہ دیتے ہیں. ان کی خدمت یہ ہے کہ وہ انجیل کو اس طرح سے پھیلاتے ہیں کہ وہ اپنا پیسہ اپنے خداوند کے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں. آمین. خدا ان امیر لوگوں سے نفرت نہیں کرتا، ان لوگوں سے خداوند کنارہ کرتا ہے، ان سے خاموش رہتا ہے، ان سے بات نہیں کرتا، ان کی طرف توجہ نہیں کرتا. جو اپنی توجہ اپنے پیسے پر، اپنے وسائل پر، اپنے نام پر، اپنی شہرت پر، جو اپنے اوپر نگاہ کرتے، جو اپنے اندر کھو چکے ہیں، جو اپنے وسائل میں، اپنی جمع پونجی میں ان کا دل لگا ہوا ہے، خدا کے لیے جو اویلیبل نہیں ہے، خدا ان کے ساتھ نہیں بولتا. خدا کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کرنا ضروری ہے. آمین. یہ اویلیبل انہوں نے کیا. تو خود جو چھوٹی چیزوں سے خدا نے بڑے کام، ایسا کہہ لے کہ انسان جو پست ہو چکا تھا، گر چکا تھا، وہ صفر پر تھا، خدا نے بھی جب زمین پر انسان بن کر اس کا بیٹا آیا تو اس نے بھی صفر سے آغاز کیا. ہاللیلویا. کوئی یہ نہ کہہ سکے وہ تو خدا کا بیٹا ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. بائبل کہتی ہے وہ ہماری طرح آزمایا گیا، اس نے شرمندگی برداشت کی، ہماری طرح اس پر سیاست ہوئی، اسے ستایا گیا، اسے دکھ دیے گئے، اسے اذیت دی گئی. میں بتاؤں، میں نے اور آپ نے تو وہ دکھ بھی برداشت نہیں کیے جو میرے اور آپ کے یسوع نے کیے ہیں. ہاللیلویا. وہ سب سے وہ حقیر ہو گیا، اسے مرد غمناک وہ بن گیا، وہ رنج کا آشنا بن گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اسے نہ پہچانا، اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. یہ معیار پر میرا اور آپ کا یسوع مسیح آیا ہے. ہاللیلویا. وہ اس معیار پر آیا ہے، اس نے اپنے آپ کو گھٹایا ہے، پست کیا ہے، تابعداری کی ہے. اس نے صلیبی موت کی شرمندگی کو، بائبل میں لکھا، اس نے
برداشت کی. میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں ابھی تک کیا. بہت کچھ کرنے کے بعد بھی بائبل کہتی ہے کہو کہ میں نکما نوکر ہوں. ابھی میں کچھ بھی کام کیتا ہی نہیں. ہمیں بہت کچھ خداوند میں کر سکتے، لیکن جتنی زندگی میں نے اور آپ نے آج گزار لی 2023 تک ہی اپنے آپ کو چیک کر لیں، میں نے کیا خداوند کے لیے کیا ہے، میرے وسائل نے کیا کیا ہے، میرے کاروبار نے کیا کیا ہے، میرے بچوں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میرے ماں باپ نے کیا کیا ہے، میرے خاندان سے، میری جو ہے زندگی سے خداوند کے لیے میں نے کیا کیا ہے، جس نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے. 2023 آیا ہے، آگے بھی کچھ سال گزریں گے، ایک دن میں اور آپ بھی چلے جائیں گے، لیکن تاریخ کے اندر، بائبل کے اندر، الہام کے اندر خدا کے لوگ وہی جانے گئے، وہی پہچانے گئے جنہوں نے خدا کے لیے کچھ کیا ہے. آمین. اب جو کچھ خدا میں کریں گے وہ ضائع نہیں ہوگا آپ پہ. اور خدا مجھ سے اور آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے. میرا اور آپ کا خدا صرف یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپنے خداوند کے کام کے لیے استعمال کر دیں. اپنی چھوٹی سی زندگی کو بھی اپنے خداوند کے نام لگا دیں. آمین. یہ خدا چاہ رہے. اپنے چھوٹے سے دل میں اپنے بڑے زندہ قادر مطلق پاک خدا کو بسنے کا موقع دے دیں. اپنی چھوٹی چیزوں سے ہمارا خدا بڑے کام کو، بڑے جلال کو ظاہر کرنا جانتا ہے. اس نے جو ہے وہ دیکھیں اختیار والوں کو اس نے پست کر دیا، چھوڑ دیا، رد کر دیا. اس نے غریبوں کو، جو اویلیبل لوگ تھے، آج میں اور آپ جو اویلیبل ہیں انہیں خدا بڑھائے گا. میں بتاؤں کئی مرتبہ ہم بڑھتے کیوں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں ناکامی کیوں ہے، ہم ہارے ہوئے کیوں ہیں، ہمارے وقت ٹینشن میں کیوں، ہماری زندگی کے اندر کئی طرح کے مسائل کیوں ہیں. اسی وجہ سے ہم ہر جگہ اویلیبل ہیں لیکن اپنے خداوند کے لیے اویلیبل نہیں ہیں. کوئی کہہ لو شادی بھی ہوئے سی وہ دور دراز پہنچ جا گے. عبادت ہوئے کہ سانو بڑی مشکل ٹینشن لگ دی، دوجی گلی تو آنا مشکل لگتا ہے، دوجے ملے جو آنا مشکل لگتا ہے. لیکن مجوسیوں کو دیکھیں، وہ مسیح کی خاطر مسیح کو سجدہ کرنے. آپ دیکھیں کیا کیا کریں، سجدہ کی طرح واپس چلے گئے 1.5 سال کا سفر کر کے ایک سجدے کے لیے. اور میں اور آپ 1.5 گھنٹے کی عبادت کرن جو گا سڑے دی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ 1.5 سال کا سفر کر کے آئے ہیں، مسیح کو ٹارگٹ کیا، گول کیا، سوچ کیا، مقصد کیا، ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے. فاصلے یسوع کی محبت میں بتاؤں فاصلے اہمیت نہیں رکھتے. یسوع کی محبت میں تکلیف، قربانی اور آپ کا پیسہ اہمیت نہیں رکھتا. سب سے پہلے خداوند کے حضور آپ اور میں اگر اویلیبل ہیں تو پھر خدا ہمیں بڑھائے گا. اور میرا ایمان ہے کہ اب کلام کے اینڈ تک ہم بہت ساری نئے روح اس جگہ سے خداوند کے حضور سے لے کر اٹھیں گے. آمین. کیونکہ میں اور تسی جنہیں بھی تھے بیٹے سارے جو کوئی بھی بہت بڑا نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو سمجھنا نہ وسائل نہ سی ہے، لیکن جو کچھ ہے بائبل کہتے ہیں چھوٹی چیزوں سے تیرا خدا بڑے کام کرنا چاہتا ہے یا بڑے کام کا آغاز کر سکتا ہے. تیرے چھوٹے گھر سے، تیری چھوٹی فیملی سے، تیرے چھوٹے وسائل سے، تیری چھوٹی جگہ سے، تیرے کرائے کے گھر سے، تیرے اپنے گھر سے، تیرے ایک کمرے کے گھر سے، تیری ایک زندگی سے، تیرے بچوں سے، تیری چھوٹی چیزوں کو خداوند کے حضور اویلیبل کریں گے. وہ چھوٹی چیزوں سے اپنے بڑے جلال کو ظاہر کرے گا. آمین. اور یہاں چرواہے جو چھوٹے سمجھے جاتے تھے، ان کا کوئی معیار، کوئی طبقہ، کوئی رتبہ نہیں تھا، لیکن خداوند کی نگاہ میں ان کا بہت بڑا رتبہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ مریم کو جب اس نے لیا تو وہ بھی اپنی پست حالی کا اظہار کرتے ہوئے خداوند نے میری پست حالی پر نگاہ کی ہے. وہ بھی غریب سے گھرانے سے، اور یوسف وہ بھی ایک غریب گھرانے سے. اور جہاں لکھا ہوا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے. یہ علاقہ بیت لحم کا تھا. یہاں کی آبادی تقریباً کوئی 500 سے لے کر 2000 کے قریب یہاں پر لوگ رہتے تھے. یہ چھوٹا گاؤں تھا اور یہاں پر جو ہے یسوع کی پیدائش ہوئی. اس کا بیان کرتے ہوئے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ لوگ بیت لحم کو نہیں پہچانتے تھے، چھوٹی جگہ تھی، اور یہودیہ تو ایک صوبہ تھا، لوگ اسے جانتے تھے. اس صوبے کے اندر یہ چھوٹا گاؤں تھا جس سے لوگ واقف نہیں تھے. اس لیے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کی پہچان دلوانے کے لیے، اس کے نالج اس کے میں لانے کے لیے پہلے یہودیہ کا ذکر کیا گیا، کیونکہ یہودیہ میں یہ موجود تھا
बैतलहम, और इस छोटी जगह की भी खुदा ने जो चुनाव किया। और जो चरनी में जब उसने जन्म लिया तो छोटी, एक हम गीत पिछले दिनों गाते, एक छोटी जी चरनी दे विच समाया बादशाह। आमीन। उसने छोटी चरनी का इस्तेमाल किया, छोटी जगह का इस्तेमाल किया, छोटे खानदान का इस्तेमाल किया, छोटे लोगों को उसकी बड़ी खुशी की खबर दी गई, और छोटी चीजों से एक बहुत बड़े काम का आगाज किया गया। बैतलहम से लेकर मैं तुम्हें बड़ी खुशखबरी देता हूँ, छोटी जगह से, छोटे लोगों से खुदा ने बड़ी खुशखबरी का एहतमाम किया। आमीन। और वहां पर लिखे जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। देखिए, छोटे घर से, छोटे रुतबे या जिससे, छोटे गांव से, छोटी जगह से, छोटी चरनी से, छोटे वसाइल से, थोड़े वसाइल से, लिखे वो कितना बड़ा काम था। इतनी बड़ी खुशखबरी की खुशखबरी दी गई कि जो सारी उम्मत के वास्ते, सारे जहान के वास्ते, सारी कौमों के वास्ते खुदा ने जो एहतमाम किया वो सब कुछ छोटी चीजों से, छोटे लोगों से, छोटी जगह से बहुत बड़ा काम उसने किया। मैं बताऊं, हमारा खुदा तो वो है जो नेस से हस्त करता है। नेस से हस्त करने का मतलब पता है क्या? हवा है जैसे कला है, उसके अंदर मादी चीजों को वजूद दे देना, ये है नेस से हस्त। जहां पर कुछ भी नहीं, एक तो होता है थोड़ा हो, एक होता है छोटा हो, एक होता है कोई कुछ भी ना हो, तो मेरा और आपका खुदा तो नेस से हस्त करने की कुदरत रखता है। वो थोड़े से क्या, छोटे से क्या, कुछ भी ना हो तो खुदा वहां से भी जो है वो काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसने जमीन की बुनियाद डाली, कायनात की बुनियाद डाली, आसमान की बुनियाद डाली, किन्हीं कुछ चीजों के साथ बुनियाद नहीं डाली, बल्कि लिखा है कि जो चीजें नहीं वो अपने मुंह के कलाम से उन्हें बुलाता है और वो आमजूद होती हैं, वो कलाम करता है, चीजें बनती है, थोड़ी छोटी ही नहीं बल्कि तेरा मेरा खुदा नेस से हस्त, जहां पर कुछ नहीं वहां पर सब कुछ बनाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसने जमीन की, आसमान की बुनियाद रखी, और जब आदम को लिया तो अकेले को खानदान बख्श दिया, अकेले को बेटे बेटियां बख्श दी। खुदावंद के थोड़ा भी आए, छोटा भी आए, अकेला भी आए, खुदावंद उन्होंने भी बरकत देकर बच्चे दे बच्चे वहां में। आमीन। खुदा की कुदरत है, खुदा का फजल, खुदा का रहम उसने, और फिर उनके जरिए से, आदम के जरिए से नस्ल इंसानी को, अफजाइश नस्ल को फरोग दिया। और फिर देखें, टीले, मैदान, पहाड़, वादियां, जजीरे, वो आबादी के लायक जमीन उन्हें भरने लगी, आबाद करने लगी, क्योंकि खुदा ने आदम को बरकत दी, अकेले को उसको बरकत दी, उसके साथ उसकी बीवी को बरकत दी, उन्हें छोड़ा, बड़ो भलो जमीन को मामूर व महकूम करो। मेरा खुदा, आपका खुदा नेस से हस्त भी करता है, थोड़े से ज्यादा भी करता है, छोटी चीजों से बड़े चीज काम का आगाज भी करता है, और जो नहीं वो उन चीजों को ऐसे बुलाता है कि गोया वो मौजूद है। आमीन। और फिर हम देखते हैं कि जब सलातीन की किताब में उसके गलबन कोई 17वें बाब में जिक्र हमें मिलता है सारपत की बेवा का। खुश्क साली है, काल है, खाने को नहीं, पीने को नहीं, मुश्किल है। और खुदा एलिया को कह रहा है, इन हालातों में एक तो गरीब होना तो अलग बात है, गरीब होने के साथ साथ ही बेवा भी थी, इसका शौहर भी मर चुका है, इसके साथ कोई दुख सुख करने वाला भी नहीं, और इस हालत में बेवा, गरीब, और इनका प्लान बताती है, अपना प्लान एलिया को बताती है। एलिया को कहती है कि मैंने और मेरे बच्चों ने, हमारे पास एक ही रोटी का आटा है और उससे हम बनाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। और दूसरी तरफ एलिया को खुदा कहता है कि जा सारपत में, वहां पर मैंने तेरे लिए एक बेवा को हुक्म दिया है और वो तेरी परवरिश करेगी। वो सोच रही है हम खाएंगे मर जाएंगे, दूसरी
لیکن خدا کیا سوچ رہا ہے کہ میں نے تیرے لیے ایک بیوہ کو مقرر کیا ہے اور وہ تیری پرورش کرے گا. کن حالاتوں میں؟ کال میں، خشک سالی میں، جہاں پر کھانے کو نہیں، اپنی جان مشکل میں ہے. لیکن کئی مرتبہ انسان یہ سوچتے میرے وسائل نہیں، میں کیا کر سکتا، میں کس قابل ہوں، میں تو مرنے قابل ہوں، میں تو اب چلا جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. اپنی زندگی کے بارے میں وہ اپنے محدود سوچ رکھتا ہے. لیکن میں بتاؤں خدا میرے اور آپ کے بارے میں بڑے منصوبے رکھتا ہے. ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف حالاتوں کو دیکھتے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے ہم اپنی بھوک کو دیکھ رہے ہیں. ہماری پرابلم ہے ہم اپنے ذہن کو دیکھ رہے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے ہم اپنے وسائل کو دیکھ رہے ہیں. ارے زندہ خدا کی طرف ہماری نگاہ. یہ سارپت کی بیوہ اور غریب، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے، میں نے بیوہ کو تیرے لیے ایلیا مقرر کیا ہے تاکہ وہ تیری کیا کرے، پرورش کرے. اور ایلیا نے جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس کی بات پر دھیان بھی نہیں دیا. چھوٹی سی چھوٹا سا گھر، چھوٹے سے وسائل، لیکن اب ان کے گھر کے اندر سے ایک بڑے کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس بیوہ نے خدا کے کلام پر آمین کیا ہے. اور لکھا ہے جب اس نے ایلیا نے کہا پہلے تو مجھے کھلا اور پھر دیکھ کہ جب تک مینہ برسے تیرے گھر سے نہ تو جو ہے وہ تیرا مٹکا خالی ہوگا اور نہ ہی تیری کپی میں تیل ختم ہوگا. اور 3 سال تک یہ کال یہاں پر خشک سالی رہی. اور ان 3 سالوں میں بائبل بتاتی ہے کہ ایک دن بھی ان کے پاس کبھی گھاٹا نہیں رہا. دیکھیں تھی بیوہ، تھی غریب، تھی لاچار، تھی جو ہے وہ کمزور، اور اس نے اپنے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے کہ مر جاؤں گی میں بھی، میرے بچے بھی. لیکن بحالی کہاں سے آئی؟ اب اس کی چھوٹی چیز میں، چھوٹے وسائل میں بڑے کام کا آغاز کب ہوا؟ کہ جب اس نے خدا کے کلام پر آمین کیا ہے. آمین. جب ہم غربت میں، بیوہ ہونے کی حالت میں، لچاری اور کمزوری اور کال اور خشک سالی کی حالت میں بھی، میں بتاؤں کئی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ اچھے وسائل ہو تو پھر قبول کرنا آسان ہے. نہیں، ان کے لیے الگ جو ہے وہ آزمائشیں ہیں. ایک اس شخص کے لیے جو پست حالی سے گزرا اس کے الگ جو ہے مسائل ہیں، لیکن دونوں کی فطرت ایک جیسی ہے. دیکھیں حالاتوں کی بنیاد پر نہ چلے، چلنا ہے تو انسانی فطرت کے بنیاد پہ چلے. انسان کی فطرت میں خرابی ہے. دیکھیں بائبل میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم. اس کا مطلب ہے یہ انسان کی فطرت ہو چکی ہے اور اس نے خدا کے خلاف گناہ کر کے بدی کی، گناہ کی فطرت اس کے اندر ڈویلپ ہو چکی ہے. اب جو ہے جب ہم کلام پر آمین کرتے ہیں، خدا کے ساتھ آمین کرتے ہیں، خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں. یاد رکھیں خدا آپ کے ساتھ، میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے. اور بائبل میں بتاتی ہے کہ جو ہے خدا جو ہے وہ کام کرنے والوں کے ساتھ ہی کام کرتا ہے. آمین. جب ہم بیٹھ جائیں گے، رک جائیں گے، تھک جائیں گے، ہار جائیں گے، مایوس کن باتیں کریں گے، نا امیدی کی باتیں کریں گے، نا فرمانی کی باتیں کریں گے اور اپنے وسائل پر روتے رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ان چیزوں میں کام کرے گا. نہیں، خدا خاموش بھی ہو جائے گا، سمجھائے گا، آپ کو اٹھانے کی کوشش کرے گا، آپ کو بتانے کی کوشش کرے گا، نکالنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر کوئی اس میں صرف نہ ہی کر رہا ہے تو وہ اپنے وسائل سے کبھی اپنی مشکلات سے باہر نہیں آ سکتا. ہمیں اپنے حالاتوں کے خلاف جا کر کلام پر آمین کرنا پڑے گا. آمین. اپنی فطرت کے خلاف جا کر، اپنے وسائل کے خلاف جا کر، اپنے ساتھ اپنے جیون ساتھی نہیں بھی ہے تو بھی زندہ خدا جو اب تک ہمارے ساتھ ہے اس کو اپنے ساتھ رکھ کر ہمیں کلام پر آمین کرنا پڑے گا. ورنہ انسانی فطرت تو کلام کے خلاف ہے. مسیح فطرت کے خلاف پیدا ہوا. یاد رکھیں کماری سے کبھی کوئی نہیں پیدا ہوا، نہ پہلے نہ بعد میں. فطرت پر اگر کسی کو اختیار ہے تو وہ میرا اور آپ کا مسیح ہے. آمین. تو جب ہم مسیح کے تابع ہوتے ہیں تو وہ ہماری فطرت کے اندر ایک نیا رخ پیدا کرتا ہے، ہماری فطرت کو بدل دیتا ہے. ہماری فطرت کے اندر اگر کوئی کام کر سکتا ہے، جبلت کے اندر کام کر سکتا ہے، نیچر کے اندر کام کر سکتا ہے، ہماری اس جگہ پر جہاں پر سوچیں بنتی ہیں اگر وہاں کوئی کام
کام کر سکتا ہے تو وہ تیرا اور میرا خداوند یسوع مسیح ہے. اور پھر جب مسیح آپ کی اس فطرت میں کام کر رہا ہے تو آپ کو حالاتوں کے خلاف بولنا آئے گا, آپ کو اپنی غربت کے خلاف بولنا آئے گا, آپ کو اپنی کمیوں کے خلاف بولنا آئے گا, آپ کو اپنے بیوہ ہوتے ہوئے اپنی غربت کے خلاف بولنا آئے گا. آپ کو خداوند کی قدرت سنبھالے گی, زور دے گی, تقویت دے گی, اٹھائے گی. آپ فخر محسوس کریں گے اپنے زندہ خدا پر کہ وہ میری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے جلال کو, بڑے کام کو, بڑی قدرت کو ظاہر کر سکتا ہے. آمین. ہم خدا پر فخر کریں گے کہ ہمارا خدا چھوٹی چیزوں سے بڑے کام کا آغاز کرتا ہے, جلال کو ظاہر کرتا ہے, چھوٹی چیزوں میں قدرت کو ظاہر کرتا ہے. اس نے بیوہ کے گھر میں چھوٹی چیزوں سے بڑی قدرت کو ظاہر کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا جب خشک سالی کا موسم تھا تو خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا. اور پتہ ہے خشک سالی کا خاتمہ کیسے ہوا؟ ایلیا نے ہی کیا, ایلیا کے دور میں ہی ہوا. ایلیا نے کوئی بڑی چیز نہیں دیکھی, کوئی بڑا اس نے جو ہے وہ کام نہیں دیکھا. اس نے ایک چھوٹی چیز کو دیکھا لیکن بڑی قدرت والی آنکھ سے دیکھا, بڑی قدرت والی نگاہ سے دیکھا. کلام مل کے ایلیا جو ہے وہ کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا. دیکھیں خدا آپ کو جس جگہ بھی لے, آپ جس بھی چوٹی پر چڑھ چکے ہیں, آپ جس بھی لیول پہ جا چکے ہیں, آپ جہاں پر بھی پہنچے ہوئے ہیں, فطرت آپ کے خدا پرست لوگوں کی کیا ہے, لیکن جب وہ چوٹی پر چڑھ گیا تو زمین پر وہ سرنگو ہوا اور اپنے سر کو اپنے گھٹنوں کے بیچ میں لے لیا. یعنی اس نے سجدہ کیا چوٹی پر جا کے. آپ کسی چوٹی کے مقام پر بھی ہو, آپ جس بھی لیول پر ہو, جہاں بھی آپ نے کو خدا نے رکھا ہے, اگر آپ خداوند کو سجدہ کرنے والے نہیں, اپنے خداوند کے کلام سے کانپنے والے نہیں, اپنے خداوند کے کلام کو دل میں رکھنے والے نہیں, تو آپ کی بڑی بڑی چوٹی, بڑے بڑے معیار پل میں گر سکتے ہیں. کیونکہ قائم رکھنے والا خدا ہے, قائم رہنے والا خدا ہے, قائم رہنے والا کلام ہے. تو جب مسیح قائم رہنے والا ہے, کلام قائم رہنے والا ہے, جب اس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہوگی, آپ کا تعلق ہوگا, اس کے وسیلہ سے جب آپ خداوند میں چلیں گے, قائم رہیں گے, تو آپ کے ساتھ آپ کی برکت, آپ کی معیار, آپ کے رتبے, آپ کے سٹیٹس, آپ کی زندگی کا ہر ایک کام بھی خداوند کے سبب سے قائم رہے گا. آمین. یہ چوٹی پر جا کے اس نے کام دیکھے, سر نگو ہوا ہے, سجدہ کیا ہے, اپنے سر کو اپنی ٹانگوں میں لے آیا. یعنی اس قدر خداوند کو چھپ کر اس نے سجدہ کیا. خشک سالی کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے, چھوٹی چیزوں میں بڑا جلال ظاہر کیسے ہوتا ہے, چھوٹی چیزوں میں خداوند جو ہے اسے میں بڑے کام کا آغاز کیسے کرتا ہے, یہ کیسے سمجھ آئے گی, کیسے پتا چلے گا. آپ کسی بھی لیول کے بندے ہو, لیکن آپ چاہے غریب ہو, چاہے چوٹیوں پر ہو, چاہے مسائل کم ہو, چاہے بیوہ پن ہو, چاہے کوئی اور آپ کی زندگی میں کام چل رہا ہو, آپ کو ایک چیز سمجھ آ جانی چاہیے, اور وہ یہ ہے آپ کا سر آپ کے گھٹنوں میں ہو. آپ خداوند کے سجدوں میں رہنے والے, عبادت, پرستش اور دعا اور خداوند کے حضوری میں رہنے والے ہونا ہمارے لیے لازمی ہے. آمین. پھر خدا چھوٹی چیزوں میں بڑے کام کا آغاز کیسے کرتا ہے, اس کی سمجھ ملے گی. کلام مل کے جب اس نے سر نگو ہوا, گھٹنے کے بیچ میں اپنے سر کو لیا, سجدہ کیا, اور پھر اس نے اپنے خادم کو بھیجا. اس نے کہا جاؤ سمندر کی طرف نگاہ کرو تو کیا کوئی اوپر سے بادل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہ خشک سالی کا خاتمہ کیا ہے. اگر زندگی کے اندر کسی طرح کی خشک سالی چل رہی ہے, کئی سالوں سے چل رہی ہے, کئی مہینوں سے چل رہی ہے, کئی نسل میں چل رہی ہے, کئیوں کی زندگیاں خشک ہیں, بنجر ہیں, بیجان ہیں, اس میں پھل نہیں ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں, کوئی نئی تازگی نہیں ہے, اس میں مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح ایسی مرجھائی ہوئی کہہ رہے صورتیں ہیں, مرجھائے ہوئے چہرے ہیں, مرجھائے ہوئے ان کے دل ہیں, ان کے خاندان کے اندر اگر کئی خشک سالی ہے, بچوں کے اندر کئی خشک سالی ہے, کئی طرح کی خشک سالیاں ہو سکتی ہیں. اگر کسی بھی طرح کی خشک سالی ہے تو اس 2023 میں آج کی شام, آج کی رات اپنی زندگی سے خشک سالی کو دور کرنے کے لیے اپنے خداوند کے قدموں میں آ جانا, اپنے سر کو اس کے حضور جھکا دینا, اپنے خداوند کے حضور ہار مان لینا, اپنے آپ کو پست کر دینا, خالی کر دینا, سرنڈر کر دینا, تابع ہو جانا, اس کے قدموں میں آ کر اپنے
आप को भूल जाना, खुश्क सालियों का खात्मा होना शुरू होगा। आमीन। हम 2023 में जाएं, 24 में जाएं तो क्या जबरदस्त बात हो, हम में से एक भी खुश्क साली के साथ ना जाए, बल्कि जो आज आपके पास जितना भी जो वसाइल है, थोड़ा है, ज्यादा है, कुछ भी है, उसमें कुछ बड़ा देखना शुरू कर दे। खुश्क साली को दूर करना है, कदमों में आए झुके, हसूरी भी आए, रुल्क उसको काम करने दे, खुदा की मदद चाहे, आपके जिंदगी की खुशहाली खुदा दूर करना चाहता है। आप देखिए जब गला खुश्क हो जाए तो क्या होता है, इंसान को एक बड़ी अजीब सी बुरी कैफियत घेर लेती है। खुश्क साली हो जिंदगी में तो एक बुरी कैफियत नहीं छोड़ेगी, बुरा असर नहीं छोड़ेगा, बुरे वसाइल, बुरी चीजें नहीं छोड़ेगी, बुरी हरकतें नहीं छोड़ेगी। ये खुश्क साली का एक असर है। जो आपका गला खुश्क होता है, सबको इसका तजर्बा है। कोरोना के दिनों में शायद कईयों को ज्यादा हुआ हो, इन दिनों में जब गला खुश्क हो तो किस कदर बेचैनी, दर्द, तकलीफ, आवाज नहीं निकलती। जिनकी जिंदगियों में खुश्क साली है, उनकी प्रस्ती छिन चुकी है, उनकी दुआएं छिन चुकी हैं, उनकी बाइबल स्टडी छिन चुकी है। जिनकी जिंदगी में खुश्क साली है, उनके ऊपर से मसा उठ चुका है। लेकिन खुदा आज शाम 2023 के आखिर में खुदावंद चाहता है कि आज मैं और आप अपनी जिंदगी से, घरानों से, कारोबार से, बच्चों से, तालीम से हर तरफ निगाह करे, खुदावंद के हुजूर झुककर हर तरफ सोचे, हर तरफ निगाह करे। अरे तेरी आंखें अगर बहुत तरफ लगी हुई है, आज यीशु पर निगाह कर, रुल्क उस पर निगाह कर, और तू अपनी खुश्क हाली को अपने खुदा के फजल से दूर कर दे। आमीन। और खुश्क साली दूर कैसे की? देखिए जब उसने कहा जाकर अपने शिगिर्द को देख, और उसने 7 मरतबा किया, 7 मरतबा 6 मरतबा उसे कोई बादल नहीं नजर आया, 7वीं मरतबा जाकर एक बादल नजर आया और वो एक हाथ के बराबर था। उसने कहा मैं एक बादल को देखता हूं और वो एक हाथ के बराबर है। आज खुश्क साली दूर करनी है तो इस बात को ज़हन में रखिए, आपके पास जो बहुत छोटा है, जो बहुत थोड़ा है, आपके दिल में कोई सोच हो सकती है, कोई ख्याल हो सकता है, कोई प्लान हो सकता है, कोई छोटा थोड़ा आप किसी तरह की खुश्क साली में घिरे हुए हैं। कोई थोड़ी सी याद है कि कभी मैं छच जाता था, कभी मैं कलाम सुनता था, कभी मैंने अपना दिल खुदा को दिया था, कभी मैंने तौबा की थी, या कभी भी नहीं की, लेकिन कभी आपके दिल में आया हो, मैं खुदावंद के हुजूरी में एक दिन गया, मैंने प्रस्तिश सुनी, कलाम सुना, मेरा दिल बड़ा ताजा हो गया, मुझे बड़ी खुशी का एहसास हुआ, मेरे अंदर खुदावंद ने काम किया, मेरे दिल को खुदावंद ने ताजा किया, मेरे दिल को शादमान किया, मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आई। अगर तेरे पास थोड़ा सा भी कोई तजर्बा है, तेरे पास थोड़ा सा भी रुल्कुस की बादलों का कोई तजर्बा है, तेरे पास हाथ के बराबर कोई थोड़ी सी भी याद है, तो उसमें से देख कि तेरा खुदा एक बड़ा काम करना चाहता है। आमीन। जब उसने देखा एक बादल एक हाथ के बराबर है, तो पता है ये एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा सो अब तू ऊपर जा, और उसने कहा 7वीं मरतबा देखा कि एक छोटा बादल है हाथ के बराबर है। तब एलिया ने कहा और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई। आमीन। छोटा सा बादल और बड़ी बारिश हुई। छोटी सी कोई याद, छोटी सी कोई सोच, छोटा सा काम जो आपने खुदावंद के लिए किया और आपको याद आया, खुदा ने आपको बरकत दी, आपको याद आया मैं खुदावंद के लिए कर सकता था, नहीं किया, आपको लगा छोटा काम है, थोड़ा काम है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आपके पास कुछ भी छोटा सा है, बस उसे खुदावंद के हुजूरी में याद कर ले, उसे खुदावंद के हुजूरी में देख ले, और आने वाले सालों में जो कुछ खुदावंद का है
देखिए खुदावंद में किया हुआ छोटा सा काम, छोटी सी चीज, छोटी सी सोच, छोटा सा आपका घराना, छोटी सी जो आपने खिदमत कभी की, छोटी सी आपने जो थोड़ी भी वक्त खुदा की सूरी में गुजारा, कभी आपने गीत गाए, कभी आपने चर्च गए, कभी आपने खुदा के कलाम को सुना, कभी खुदा के कलाम ने आप पर दिल पर चोट की, कभी आपने तौबा की, कभी आपने गैर जुबानों में बात की। अगर थोड़ी सी भी बात की, छोटी सी भी बात की, थोड़ा सा भी आपको रूल कुछ पे गैर जुबानों का तजर्बा हुआ, इसे पढ़ने दे, इसे पढ़ने दे। ये बड़ी बारिश की तरह बरसेगा और खुदावंद तुझे सैराब करेगा और तू बहुत सारी जिंदगियों के लिए वैसे बरकत होगा। तू अपने बच्चों के लिए, घरानों के लिए, तेरी जवानी, तेरा बुढ़ापा, अगर जो कुछ तूने खुदावंद में थोड़ा सा हासिल किया, इसे बढ़ने दे, बढ़ने दे। कई मर्तबा हमें खुदा ने बड़ी बरकत दी होती है, हम इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल नहीं करते, हम ओथे दे ओथे ही ऐसी रह जा रहे, छोटे ही रह जा रहे, हम बढ़ नहीं पाते, हमें उलझने घेर लेती है, शर्मिंदगी घेर देती है। ऐसे साथ कई तरह के जो कलाम के खिलाफ है, जो आपको मसीह की हुजूरी में पढ़ने नहीं देते, वो चीजें पकड़ लेती है। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदावंद की हुजूरी में एलिया ने छोटी सी चीज को देखा, छोटे बादल को देखा, लेकिन उससे क्या कहा? बड़ी बारिश को देखता हूं। आमीन। आप देखिए, जब चरवाहे जिनकी कोई पहचान नहीं, कोई वक़्त नहीं, कोई हैसियत नहीं, जब उन्होंने खबर सुनी, आपने कभी भी कोई खबर सुनी मसीह की, आपने उसे अगर दरगुजर करते गए, नजरअंदाज करते रहे, आपने कई चीजों को उसके ऊपर कहने के वैल्यू दी, मसीह पर, अपनी रूहानी जिंदगी पर, अपनी तौबा पर, अपनी निजात पर, आपने छोटी चीजों को वैल्यू नहीं किया, छोटी खिदमत को वैल्यू नहीं किया, छोटी उन्हें छोटा ही समझते रहे, अपने बच्चों को छोटी उम्र में वैल्यू नहीं किया, अपने छोटे फाइनेंस को जो है वो वैल्यू नहीं किया जो बहुत बढ़ सकता था। आपने अगर छोटी थोड़ी सी एजुकेशन पाई और आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आपने उसे वैल्यू नहीं किया और आपने बाइबल को पढ़ना शुरू नहीं किया, कंटिन्यू नहीं रखा, आपने अपनी छोटी चीजों की कदर नहीं की। तो आज मैं आपको बताऊं, मैं ये सच बात है, कोई एक शख्स भी खुदावंद में उस मंसूबे को, उस चीज को नहीं हासिल कर सकता जो खुदा उसे देना चाहता है। जब आप छोटी चीजों को, जब आपका खुदा छोटी चीजों को वैल्यू करता है और उन्हें बढ़ाता है, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? ਅਸੀਂ सब जने ਵੱਡੇ काम करिए, ਵੱਡੀਆਂ चीज़ां चले, ਵੱਡੀ जगह, ਵੱਡੇ काम, ਵੱਡੇ तौर पे ਅਸੀਂ नजर नो। अगर खुदावंद के स्टाइल से चलोगे, खुदा की तरह काम करोगे, देखो ने सब चीजों में तरतीब ना बनाया है। खुदा तरतीब का खुदा है, तरतीब से, वक्त के साथ, मुकर्रर वक्त के साथ, सिर्फ आपकी एफर्ट हो। आप देखिए, जब उन्होंने चरवाहों ने बात सुनी उनकी फरिश्तों की, तो चरवाहे रुक नहीं गए, ठहर नहीं गए, उनके पास बहुत आला, क्या एहसास हमें मिला है, क्या रोशनी चमकी है, क्या बड़ा जबरदस्त मंजर हमने देखा है, कितना एहसास हमने अच्छा पाया है। नो, ऐसे नहीं रोके कि मतलब से कहने ना वो एक कलाम ना बड़ी बरकत मिली, बड़ी खुशी हुई, आज बड़ी सुनी सी, बड़ी प्रस्तिश सी, बड़ा कलाम सुने। अक्सर हमारे होंठों पर ही होता है, हम कहीं ना कहीं सुनकर खादमों के वसीला से ऐसे जुमले बोलते हैं। इन्होंने ये नहीं किया, इन शर्माओं की क्वालिटी बड़ी फर्क थी। इन्होंने ये नहीं कहा ओ हमने फरिश्ता को देखा, हमने बड़ा जलाल देखा, हमने बड़ी रोशनी देखी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जाकर अपने उन्हीं वसाइल, उसी तौर पर जाकर मसीह को देखा। आमीन। अगर आज तक हम मसीह तक नहीं पहुंचे, मसीह से नहीं मुलाकात, हमने कदम नहीं मसीह की तरफ बढ़ाए, अपने मसीह की तरफ रुख नहीं किया, तो मैं बताऊं हम कहीं बहुत दूर भटक रहे हैं, हम बहुत दूर भटक रहे हैं। अगर हमारा अभी तक शख्सी ताल्लुक मसीह के साथ मजबूत नहीं हुआ, खुदावंद ने जब इन पर जाहिर हुआ, तो ये मसीह तक नहीं रुके बल्कि ये आगे बढ़े। मैं बताऊं, आप जितना मसीह की तरफ बढ़ेंगे, आपका मसा उतना ही बढ़ेगा। अगर मस्सा ये जब तक इंसान, कई मतलब ने मसीह की सुनी भी होती है, खबर भी सुनी होती है, चर्च भी जाते हैं, तौबा भी की होती है, बपतिस्मा भी पाया होता है, रूह कुद्स से भी मामूर होते हैं, कलाम भी अच्छा सुना लेते हैं, कलाम पढ़ भी लेते हैं, कलाम की बातें भी कर लेते हैं, सवाल भी होते हैं, जवाब भी होते हैं, बहुत कुछ हमारी जिंदगी में अच्छा होता है, लेकिन एक फिर भी हम फेलियर की तरफ होते हैं, फिर भी हम नाकाम नजर आते हैं, फिर भी हम नकम्मे नजर आते हैं, फिर भी हम हारे हुए नजर आते हैं, फिर भी हम गुनाहगारों की तरह नजर आते हैं। ईमानदार और गैर ईमानदार में कोई फर्क नजर नहीं आता।
کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی ہم ایمانداروں کی دیکھتے ہیں. پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے. آئیں ذرا میرے ساتھ نکالیے یسایہ نبی کا صحیفہ. اس کی 10ویں باب کی 27ویں ہے. لکھا ہے اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا اور وہ جوا مسح کے سبب سے توڑا جائے گا. آمین. کئی مرتبہ توبہ کر کے نجات پا کے مسیح میں آ کر خداوند کو اپنا آپ دے کر ایماندار اور غیر ایماندار میں فرق نظر کیوں نہیں آتا؟ اس پر بڑھتا کیوں نہیں، ترقی کیوں نہیں کرتا، ناکام کیوں نظر آتا ہے؟ میں ایک سب سے بڑی اہم وجہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ مسح میں نہیں رہتا. مسح کے سبب سے کیا ہوتا ہے؟ جوئے توڑے جاتے ہیں. مسح کی قدر نہیں کرتا. مسح تو اپنے اوپر قائم نہیں رکھتا. مسح میں زندگی نہیں بسر کرتا مسح کے سبب سے. لیکن جوئے کیا ہوتے ہیں؟ توڑے جاتے ہیں. میں بتاؤں، جن زندگیوں میں مسح نہیں ہے نا، ان کی زندگیوں کے اوپر، ان کے گردنوں کے اوپر کیا رہتا ہے؟ بوجھ، جوا. مسح کے سبب سے کیا کیا جاتا ہے؟ جوئے توڑے جاتے ہیں. جوا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ بیل کے کندھوں پہ جو ہے وہ 2 بیلوں کو چلانا ہو تو ان کے کندھے کے اوپر ایک کانٹی سی رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ادھر ادھر جو ہے بھاگ نہ سکے، جا نہ سکے. تو ان کو دونوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے بوجھ ہوتا ہے. کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے جوا، وہ بھی جوا کہلاتا ہے. اکثر جب کوئی چرواہے جو یہ گڈریے یا جو مویشی پالتے ہیں، وہ ایک جب گھاس کاٹتے ہیں تو ان کے پوری ایک پنڈ بنا کے نا اپنے سر پہ رکھ لیتے. کئی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے مٹکے رکھتی ہیں. جب جیسے اکثر شادی بیاہ میں دیکھتے تھے پہلے کہ وہ مٹکوں کی رسم کرتے تھے، تو بہت کم ہو گیا، اچھا ہی ہوا ہے، لیکن وہ ایسے اس کے اوپر سر کے اوپر کیا کرتے تھے؟ مٹکا رکھتے. پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، اوپر بھی نہیں دیکھ سکتے. جن کے اوپر بوجھ ہے نا، جن کے اوپر جوئے ہیں، جو کوئی گناہ کا جو، کئیوں کے جوئے بڑے فرق ہو سکتے ہیں. کئیوں کے گناہ کے جوئے ہو سکتے ہیں، کئیوں کی میرج لائف کے جوئے ہو سکتے ہیں، کئیوں کی بیماری کے جوئے ہو سکتے ہیں. کئیوں کے جوئے جو ہو سکتے ہیں وہ ٹینشن کے ہو سکتے ہیں، ڈپریشن کے ہو سکتے ہیں، فکروں کے ہو سکتے ہیں. کئی جوئے ہو سکتے ہیں. کئیوں کو خوف کا جوا ہو سکتا ہے جس نے ان کو گھیرا ہوا ہے، اس کے سر کے اوپر بوجھ بن کر ہے، نہ ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ اوپر دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیں جو جوئے کے نیچے لوگ ہیں نا، ان کی آنکھیں اوپر نہیں اٹھتی، ان کا دھیان خداوند کی طرف نہیں رہتا، وہ سلیپ کو طرف نہیں دیکھتے، ان کی دعا ختم ہو جاتی ہے. جو جوئے کے اندر کسی طرح کے جوئے کے اندر ہے، وہ اس کے سبب سے وہ اوپر نہیں دیکھ سکتا. جنہوں نے اوپر دیکھنا بند کر دیا، جنہوں نے اپنے خداوند کے کام کو دیکھنا بند کر دیا، جنہوں نے سلیپ کو دیکھنا بند کر دیا، پرستش کرنا بند کر دیا، اپنے ہاتھ اٹھانا بند کر دیا، اپنی آنکھیں اٹھانا بند کر دی، وہ کسی نہ کسی گناہ کے جوئے میں ہیں جس کے سبب سے ابلیس نے ان کے اوپر جو بوجھ رکھا ہوا ہے. لیکن مسح کے سبب سے یہ بندھن، یہ جوئے توڑے جاتے ہیں. آمین. تو کئی مرتبہ ہماری چھوٹی چیزوں میں خدا کی بڑی قدرت، بڑا کام کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ ہم چھوٹی چیزوں میں جو ہے وہ رہتے ہوئے بھی، چھوٹے کاموں میں، چھوٹے وسائل میں رہتے ہوئے ہم بڑا کام کر سکتے ہیں. لیکن کیوں ظاہر نہیں ہوتی خدا کی قدرت؟ ہم مسح میں نہیں رہتے، ہم مسح کی بے قدری کرتے ہیں، ہم مسح کو بھول جاتے ہیں، مسح میں کو حاصل نہیں کرتے. کیونکہ مسح حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. مسح حاصل کرنے کے لیے کہہ لو کہ ایک مل ادا کرنا پڑتا ہے. مسح حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جاگنا پڑتا ہے. مسح حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوسروں سے زیادہ اپنی روحانی سرگرمیوں کو بڑھانا پڑتا ہے. مسح حاصل کرنے کے لیے آپ کو خداوند کے قدموں میں وقت گزارنا پڑتا ہے. مسح حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی کوٹھڑی کا بھی دروازہ بند کرنا. آپ کو مسح حاصل کرنے کے لیے کئی چیزوں کا انکار کرنا پڑتا ہے. آپ کو مسح پانے کے لیے کئی پروگرامز کو چھوڑنا پڑتا ہے، کئی محفلوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، کئی دوستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، کئی بری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. کئیوں نے اپنے مسح کو خراب کر لیا، اس کو مس یوز کیا. وہ خداوند کی پرستش کے ساتھ ساتھ گانے بھی، فلمیں بھی، ڈانس بھی اور کئی کشیدگی کے گناہوں میں پڑے رہتے ہیں. اس کی سبب سے وہ اپنے مسح
کو خراب کرتے ہیں، اپنے موبائل کا مس یوز کر کے اپنے مزہ کو خراب کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ انسان سمجھتا ہے انہوں نے ہوندا کیے۔ میں بتاؤں آپ کی زندگی میں پوشیدگی کا کوئی گناہ ہے، کہیں پر موبائل کا مس یوز ہے، اگر آپ کئی چیزوں میں انوالو ہیں جو کلام کے خلاف ہے، وہ آپ کے مسا کو خراب کر دیں گے اور مسا آپ سے جاتا رہے گا، اور جب مسا جائے گا تو اس کے سبب سے آپ جوؤں کے اندر رہیں گے، آپ روحانی جنگ کرنا بھول جائیں گے، آپ کی انگلیاں جن کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا تھا، کر سکتا تھا، آپ ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے مسا کی قدر کریں، اپنے مسا کو سنبھالیں، اپنے مسا کو حاصل کریں، اپنے مسا کو بڑھنے دیں، اپنے مسا کو اپنے اوپر آنے دیں، اور آپ کے وسیلہ سے خدا بڑے بڑے جوؤں کو توڑے گا بھی، توڑوائے گا بھی۔ آمین۔ آپ میں سے بتھیرے ایسے بیٹھے ہوئے یہاں پر جن کے بارے میں خدا کے بڑے منصوبے، بڑے ارادے ہیں، بڑے کام آپ کے گھرانوں سے خدا لے سکتا ہے، لے رہا ہے آپ اور مزید کر سکتا ہے، لیکن ہم نے مسا کی قدر نہیں کی، ہم نے خدا ان کی خبر کو سنا لیکن ہم نے مسیح کی طرف قدم نہیں بڑھائے، ہم نے روک لیا اپنے آپ کو۔ ان چرواہوں نے کیا کیا؟ خبر سنی اور جا کر انہوں نے کہا آؤ ہم مسیح کو دیکھیں۔ یہ باتیں جو ہوئی پھر انہوں نے مشہور کی۔ میں بتاؤں آپ جتنا اپنے مسا کو اپنے اوپر رکھیں گے، مسا کی قدر کریں گے، آپ کو خدا اتنی ہی برکت دے گا۔ یوسف نے اپنے مسا کی قدر کی کہ نہیں کی؟ یوسف نے کی۔ اس کو اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے دور تھا، قید میں تھا، غلامی میں تھا، اسے 12 سال قید کا، غلامی کا تجربہ ہوا۔ اس نے غلط حرام کاری کا الزام اس پر لگایا، لیکن اس کے باوجود یوسف نے اپنا مسا خراب ہونے نہیں دیا، یوسف نے اپنی گواہی خراب ہونے نہیں دی۔ یوسف کو غلامی میں، مشکلات میں، دکھوں میں، اپنوں سے دور ہونے کے باوجود، تھوڑے وسائل میں، کم چیزوں میں، جہاں پر اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، خدا نے اسے پہچان دی، خدا نے اسے رتبہ دیا، خدا نے اسے بڑھایا۔ آج مجھے اور آپ کو خدا بڑھانا چاہتا ہے، تھوڑی چیزوں سے اپنے بڑے کام کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ صرف اس کے لیے ایک کام کیجئے، ایلیا کی طرح خداوند کے مسا میں سرنگو ہونے کی، سجدوں میں آنے کی۔ مجوسیوں نے آ کر کہا ہم تجھے سجدہ، ہم مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس قدر آپ کو میں بتاؤں اچھی رفاقت رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے چاہے آپ کو کرایہ لگا کے بھی جانا پڑے، کسی دور چلے جاؤ، کسی چرچ، کسی خادم، جہاں پر آپ کا دل روحانی طور پر ترقی کرے، آپ کا دل خداوند میں خوشی پائے، آپ خداوند میں بڑھے، جہاں سے آپ کو روحانی ترقی ملے، خداوند کی پہچان ملے، اس جگہ پر میں بتاؤں آپ کو پیسے بھی لگا کے جانے پڑے جیسے ان مجوسیوں نے گئے۔ تو آج مجھے اور آپ کو یہ بھی فیصلہ کریں، ہم اگر کئی مرتبہ کے اے قریبی محلے جتنے مرضی چلے، میں بتاؤں محلے سے باہر بھی جانا پڑے تو جاؤ، لیکن اس جگہ جہاں پر واقعی آپ کی روح تازہ ہو، آپ کو کلام کی سمجھ آئے، آپ کا دل خداوند میں بڑھے، آپ خداوند میں خوشی پاؤ، آپ خداوند میں تازگی پاؤ، اپنے خداوند میں بڑھنے کے لیے اپنے وسائل کو نہ دیکھیں۔ وسائل، آپ کا خدا وسائل کا محتاج نہیں، آپ کا خدا آپ کے پیسے کا محتاج نہیں، آپ کا خدا آپ کی چیزوں کا محتاج نہیں، آپ کا خدا آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے، آپ کو مسیح کا ہم میراث بنانا چاہتا ہے، آپ کو نوکر نہیں، غلام نہیں بنانا چاہتا، دوست بنانا چاہتا ہے، بیٹا بنانا چاہتا ہے، بھائی بنانا چاہتا ہے، آپ کو اپنے کفارے کے سبب سے دھو کر پاک اور صاف کر کے نئے سرے سے پیدا کر کے آپ کو اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے مقرر کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ خداوند کے چھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن ہمیشہ چھوٹے نہیں رہ سکتے۔ آمین۔ اس نے کہا نا رائی کا دانہ اگرچہ چھوٹا ہے لیکن جب وہ بڑھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کا قد، روحانی قد اتنا خدا بڑھا دے گا، آپ بڑے بڑے جگہ پر کسی جگہ پر بات کرو گے لوگ دھنگ رہ جائیں گے، آپ کی سوچ کو آپ کو پرکھیں گے، آپ کو جتنا پرکھیں گے وہ پریشان رہ جائیں گے۔
آپ کو جتنا دیکھیں گے ان سائڈ پر آپ کے یسوع انہیں نظر آئے گا. اس کے سبب سے بڑے بڑے حکیم بھی جو ہے, حکمت والے بھی, بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ جو کہلاتے ہیں پیسے والے بھی, وہ آپ کا انر دیکھیں گے, انہیں وہ اطمینان ملے گا, نظر آئے گا جو مسیح کا اطمینان. آپ کا روحانی قد خداوند جو ہے وہ بہت بڑھا دے گا. آمین. لیکن کب؟ یہ تھوڑے سے شروع ہوگا. آپ کی چھوٹی چیز سے کام خدا آپ کی زندگی سے بڑے کام کا آغاز کر سکتا ہے. اس نے کیا, اور اس طرح سے اس نے جب رائی کے دانے کو کہا, دیکھیں جب وہ بڑھتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے, وہ پھل لاتا ہے, اس کی بسیرا کرتے ہیں پرندے آ کر, سایہ دیتا ہے, وہ اکوموڈیٹ کرتا ہے دوسروں کو. سو جب آپ کو اور مجھے خدا کے جب چھوٹے بڑھتے ہیں نا, خدا کے چھوٹے جب بڑھتے ہیں تو وہ سایہ دار بنتے ہیں, وہ پھلدار بنتے ہیں, وہ مددگار بنتے ہیں. جب یوسف کو خدا نے برکت دی, یوسف اپنے بھائیوں کو بھول نہیں گیا, بلکہ یوسف نے کیا کیا, اس نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا. جب کشتی کے اندر انہیں برکت دی خدا نے, ان جو ہے اس کو پترس کو اور یوحنا کو, اور رات بھر کاروبار میں کچھ نہ ملا, لیکن جب مسیح نے اس کشتی کو استعمال کیا, پھر مسیح نے کہا جاؤ اور جا کے پھر مچھلیاں پکڑو, اور پھر وہ پوری ایک بڑی جال لے آئے, اور جب مچھلیاں انہوں نے رکھی کشتی کے اندر جگہ نہیں دی, پھر دوسری کشتی بھی انہیں لینی پڑی. انہوں نے کہا بھائیو آؤ ہماری مدد کرو. تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو یاد کیا. یاد رکھے برکت یہ ہے, مسا یہ ہے, آپ کی چھوٹی چیزوں پر برکت کا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے آپ کو بلیس کیا, آپ اسے چھپاتے نہیں ہیں. پھر آپ کو ڈر نہیں ہوتا کہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے برکت دینے والا خدا ہے. جب خدا ختم نہیں ہو سکتا تو آپ کی برکت نہیں ختم ہو سکتی. جب خدا نہیں ختم ہو سکتا تو آپ نہیں ختم ہو سکتے, کیونکہ آپ کی ساری چیزوں میں ڈھال آپ کا خدا ہے. دشمن آئیں گے لیکن وہ پرگندہ ہوں گے, شرمندہ ہوں گے, ہاریں گے. وہ جو ہے وہ ان کو کہہ لے کہ وہ اسی چیز سے وہ آپ کے اوپر جو مسا ٹھہرا ہوا ہے, آپ پر جو خدا کی نگاہ ہے, وہ آپ کے سبب سے جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کریں گے. آمین. سو چرواہوں نے یسوع کی خبر سنی اور اس طور پر انہوں نے مسیح کی طرف رخ کیا. جب خدا کے لوگ بڑھتے ہیں تو خداوند انہیں باعث برکت بناتے ہیں. لیکن خدا پتہ ہے کن کو بڑھائے گا؟ خدا ان کو بڑھائے گا جنہوں نے اپنی روحانی کیپیبلٹی کو بڑھایا ہے, جنہوں نے اپنے اوپر مسا کو بڑھایا ہے, جنہوں نے اپنے اندر خداوند کی تابعداری کو بڑھایا ہے. خدا ان کو بڑھائے گا. آپ دیکھیں جب ابراہیم نکلا اپنے گھر سے تو ابراہیم غالباً کوئی کہہ رہے کہ 99 برس کا تھا, اور خدا نے پتہ کیا کہا؟ خدا نے کہا ابراہیم میرے حضور چل اور کامل بن. اچھا خدا نے یہ نہیں, اس کو اولاد کوئی بھی نہیں تھی, خدا نے وعدہ 2 مرتبہ سے کیا, یاد بھی دلایا, اور ایک مرتبہ وعدہ کیا, اور وہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر آیا تھا, اپنا ملک چھوڑ کر آیا تھا, اپنے ناطے دار چھوڑ کر آیا تھا. وہ کئی لوگوں سے باتیں سنتا ہوگا کہ ابراہیم تجھے تو خدا نے اولاد نہیں دی, تیری تو کوئی بیٹا نہیں, کوئی بیٹی نہیں, اور اس سے کئی تانے برداشت کرنے پڑیں گے. لیکن یاد رکھے خدا ہمارا ایموشنل نہیں ہے کہ اگر کوئی ابراہیم کو تنگ کرے گا, ستائے گا تو خدا پکڑ کے اولاد دے دے گا. نو, خدا نے پہلے ابراہیم کو اس جگہ لایا. خدا نے وعدہ ضرور کیا لیکن وعدے کو پورا نہیں کیا. وعدے کو پورا کرنے کے لیے خدا پہلے ابراہیم کو اس جگہ لایا. آپ سے مجھ سے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمارے بچوں سے بھی خدا نے وعدے کیے ہوئے ہیں. ہم وعدے کے فرزند ہیں, وعدے کے وارث ہیں, ہم وعدے کی کہہ لیں کہ اس میں حصے میں شامل لوگ ہیں. ہمارے ساتھ وعدے, ہمارے اوپر خداوند کی نگاہ ہے, ہم خداوند کے لوگ ہیں. آپ نے خداوند کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہوگا اور بہت کچھ چھوڑنے کا پلان ہوگا, لیکن اس کے باوجود ممکن ہے کہ آپ مسا میں نہ رہتے ہو, ممکن ہے آپ مسا کو خراب کرتے ہو, ممکن ہے آپ خداوند کی خاطر بہت کچھ چھوڑنے کے باوجود بھی کئی چیزوں کو جن کو چھوڑنے کی ضرورت ہے نہ چھوڑا ہو, انہیں ساتھ لے کر چل رہے ہو. اسی وجہ سے ہماری زندگی میں شکایت ہو, رونا ہو, کمی ہو, گھاٹا ہو, تکلیف ہو, دکھ ہو, ہمیں تانے برداشت کرنے پڑتے ہو. ہم نے بہت کچھ چھوڑنے کے باوجود بھی ابراہیم بے اولاد رہا, لیکن 99 برس میں جا کر اس نے کہا میرے حضور چل اور کامل بن. جدوں تسی اس لیول تے آندے ہو نا, پھر ہی خدا سانو برکت دیتا ہے. میری اور آپ کی کئی چیزوں میں کمیوں کی وجہ ہی ہو سکتی ہے ایماندار, بہت کچھ چھوڑا ہوا ہے, توبہ بھی کی ہوئی ہے, نجات بھی پائی ہوئی ہے, لیکن ممکن ہے ہم نے ابھی تک کاملیت کے اس درجے کو نہیں سمجھے.
مسیح میں ابھی بڑے نہیں ہیں. مسیح میں ہم جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنی سہولت کے مطابق چل رہے ہیں. خداوند نے ابراہیم کو اس جگہ پر لایا جہاں پر خدا چاہتا تھا. آمین. اسی نے کئی مرتبہ مسیح دے چلنے بھی ہونا ہے جنہ ساڑا دل کرے تو جدو دل کرے ادو ہی اسی چلتے ہیں. جتنے موقع ملے پتا ہوئے وہی کرنا ہے. ارے اپنے دل کے مطابق نہیں، خداوند کے دل کے مطابق چلے. ہاللیلویا. خداوند کے دل کے موافق چلے. خداوند کی دیکھو کہ مسا کو اپنے اوپر کام کرنے دے. مسا چھوئے بدن توڑ دے گا، لیکن اس وقت ان کی گردن سے جوا اٹھا لیا جائے گا. کس وقت؟ جب آپ مسا میں آ جائیں گے، جب آپ ایلیا کی طرح اپنا آپ کو سرنڈر کر دیں گے، جب آپ سجدے میں آ جائیں گے مجوسیوں کی طرح، جب آپ چرواہے کی طرح اپنے خداوند کی طرف آئیں گے، جب آپ اپنے خداوند کی آواز کو سن کر، کلام کو سن کر کانپ جائیں گے، جب آپ خداوند کی آواز کو اپنے لیے زندگی سمجھ لیں گے، جب آپ خداوند کی خاطر کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے، اس وقت جوا اٹھا لیا جائے گا. مسا کے سبب سے، پیسے کے سبب سے نہیں، کسی خادم کے سبب سے نہیں، کسی کہنے کے اچھی جاب کے سبب سے نہیں، کسی اور اچھے بیک گراؤنڈ کے سبب سے نہیں، کسی کے نام کے سبب سے نہیں. بائبل کہتی ہے مسا کے سبب سے. مسا کیسے آئے گا؟ قدموں میں جھکنے سے آئے گا. مسا کیسے آئے گا؟ خداوند کے روح سے بھرنے سے آئے گا. مسا کیسے آئے گا؟ خداوند کے حضور دعا کرنے سے آئے گا. مسا کیسے آئے گا؟ خداوند کے حضور سرنڈر کرنے سے آئے گا. مسا کیسے آئے گا؟ چھوڑنے سے آئے گا. مسا کیسے آئے گا؟ اپنے خداوند کی خاطر دکھ سہ کر بھی اپنی گواہی کو قائم رکھنے سے آئے گا. مسا قائم آپ کے اوپر سے، آپ کے گھرانے سے جوڑے اٹھیں گے اور چھوٹی چیزوں کو خدا بڑے کام کے لیے استعمال کرے گا. ہاللیلویا. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. ہاللیلویا. ہر ایک دعا کر سکتا ہے. ہم چند لمحات کے لیے دعا کریں گے. روح القدس تو سکھا دے، روح القدس تو مسا میں رہنا بتا دے. روح القدس تو چھوٹے بادل میں سے بڑی بارش کے برسنے کا پیغام سمجھا دے، مکاشفہ سمجھا دے. سارپت کی بیوہ کی طرح اپنے گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے جس طرح تو نے اسے مکاشفہ دے دیا، اسی طرح خداوند آج مکاشفہ مل جائے. تیرے لوگوں کے کچنز پر تیری برکت آ جائے، تیرے لوگوں کی فائنینشل کنڈیشن پر تیری برکت آ جائے، تیرے لوگوں کی روحانی آنکھوں پر برکت آ جائے، تیرے لوگوں کے دل خوشی سے بھر جائیں، تیرے لوگ مسا سے معمور ہو جائیں، روح سے معمور ہو جائیں. تیرا پاک روح زندگیوں میں کام کرے، گھرانوں میں، ازدواج میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں کام کرے. تیرے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے الزام برداشت کرنے کا فضل ملے. اگر اپنوں نے چھوڑ دیا، کہیں پر دکھ سہنا پڑ رہا ہے، جس طرح یوسف کو اپنے بھائیوں سے دکھ سہنا پڑا، آج خداوند خدا کوئی اپنوں سے دکھ اٹھا رہا ہے. تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے میری دعا ہے، اپنے بڑے سے بڑا نقصان تو اٹھا لے، لیکن اپنے مسا کو خراب ہونے نہ دے، اپنی گواہی کو خراب ہونے نہ دے. یہی تیری بنیاد ہے، یہی تیرے تھوڑے کو بہت کر دے گا، یہی تیری چھوٹی چیزوں میں بڑے کام کا آغاز ہوگا، بڑے جلال کا آغاز ہوگا. خدا کا روح چھوئے گا، خدا کا روح بنائے گا، خدا کا روح زور دے گا، خدا کا روح تحریک دے گا. خدا کے روح کے سبب سے مسا میں بڑھتے جاؤ. جنہیں غیر زبانیں ملی ہیں وہ غیر زبان میں دعا کریں. ہاللیلویا. زیادہ سے زیادہ اپنے خداوند میں اپنی برکت کو ہاللیلویا نہ بھولو، اپنی برکت کو نہ بھولو، اپنی برکت کی قدر کرو. رابا بسور ربی مسا کو کام کرنے دیں. رابا بابا کور ربیا مارا سکھاتا رابا سور ربی رکھتا رابا بسور ربی. یہ مسا صرف خداوند کی حضوری میں جھکنے سے ملے گا. یہ مسا تیری شخصی دعاؤں سے آئے گا. یہ مسا خداوند کے حضور اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں لے لینے سے آئے گا. یہ مسا کوٹلی کے بند ہونے سے آئے گا. یہ مسا تیرے خداوند کے حضور سے ہی جاری ہوگا. روح القدس تجھ پر ٹھہرا رہے گا اور تیرے دشمن تجھ سے شرمندہ ہوں گے، تیرے دشمن تیرے آگے ہاریں گے، تیرے آگے خداوند کی قدرت کام کرے گی.
बारीकियां जाएंगी, बीमारियां जाएंगी, झगड़े जाएंगे, नफरत जाएंगे, डिप्रेशन जाएगा, एंजाइटी जाएगी, मौत जाएगी, बीमारी जाएगी, लानतें जाएंगी, निकम्मा चाल चलन जाएगा, पीरी फकीरी जादूगिरी के असरात जाएंगे। अरे जब तू 2024 में जाए, रुल्कुल से भर कर जा, ईमान से भर कर जा, मसा के साथ जा। अरे खुदावंद की तहरीक को चिराग के साथ एक नए साल में एंटर हो। राबाबा सोरुलुबिया रकाता राबाबा सोरुलुबिया, मरने की बातें छोड़ दो। रिबाबा सोरुलुबिया इल्तशामा खोदोरुबिया, सारपत की बेवा की तरह अपने वसाइल पर निगाह करना छोड़ दो। जिस तरह उसने अपना रुख बदला, आज बहुतों को रुख बदलने की जरूरत है, अपनी जुबान बदलने की जरूरत है, अपने होठों को बदलने की जरूरत है। अपने खुदावंद के कलाम पर आमीन कर दीजिए, वो आपकी छोटी चीजों में बड़े काम का आगाज करेगा। आज रात खुदावंद तेरा जिंदा कलाम एक तहरीक बनकर दिलों में ठहरा रहे। अपनी छोटी चीजों पर फख्र करें, अपने छोटे बच्चों पर फख्र करें, अपने छोटे वसाइल पर फख्र करें, अपने छोटे घर पर फख्र करें, अपने छोटे गुम्बे पर फख्र करें, अपने खुदावंद पर निगाह करते हुए ये काम करें। जिस तरह एलिया ने खुदावंद पर निगाह की और छोटे बादल में उसने बड़ी कुदरत को, बड़ी बारिश को देखा। रब्बाबा सोरुलुबिया, यीशु के नाम से सारपत के घर से, छोटे वसाइल से बहुत सा जारी हो गया। हालेलुया। आज खुदा मेरी दुआ है, हालेलुया, घरानों से बहुत जारी हो, बहुत जारी हो। वो सालों साल खत्म ना हो, वो खाने पीने वाले शेर होने वाले हो, आने जाने वाले मुबारक हो। मैं शुक्रगुजार हूँ, तूने साल भर अपने लोगों की मदद की और खुदावंद खुदा आज की शाम तूने अपने कलाम को नाजिल किया ताकि हम में से कोई एक भी मायूस ना जाए, ऐ खुदा ना उम्मीद ना जाए, इस टेंशन में ना जाए, फिक्र में ना, एक नए साल में ना जाए कि मेरे से बहुत काम छूट गए। अगर आपके पास छोटे थोड़े भी रह गए हैं, लेकिन आप थोड़े चीजों से बड़े जलाल के लिए आगाज कर सकते हैं। अपना वसाइल, अपने वसाइल, अपना आप, अपना दिल, अपने बच्चे, अपना घराना, अपना सब कुछ खुदावंद के नाम से जीना, बसर करना, उसके लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। थोड़ी थोड़ी चीजों में खुदा की बड़ी कुदरत जाहिर होगी। उसने बैतलहम से बड़ी कुदरत को जाहिर किया, उसने छोटे घराने मरियम के घराने से कुदरत को जाहिर किया, उसने अपने चरवाहों की छोटी जगह को इस्तेमाल किया, छोटे कारोबार को इस्तेमाल किया, छोटे चरवाहों को इस्तेमाल किया। आज हम में से भी वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा, कर सकता है। सिर्फ मस्सा में आकर अपना आप उसको दे दे। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। तेरा शुक्रान, जोरदार तालियां तुझ कलाम के लिए बजाएंगे। सबने बड़े मान है कि खूब बरकत पाई होगी। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम खुशी से Chana
بے مثال ہے تو میں مثال بنوں بے مثال ہے تو میں مثال بنوں تو کامل ہے میں بھی کمال بنوں تو کامل ہے میں بھی کمال بنوں بے مثال ہے تو میں مثال بنوں بے مثال ہے تو میں مثال بنوں تو کامل ہے میں بھی کمال بنوں تو کامل ہے میں بھی کمال بنوں دنیا کا نور ہے یسوع میری راہیں سجاتا رہے دنیا کا نور ہے یسوع میری راہیں سجاتا رہے میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجھے بھاتا رہے میرے جیون میں یسوع تیرا نام چلا بھاتا رہے میرے جیون میں یسوع تیرا نام چلا بھاتا رہے میری سوچوں میں تو میرے خوابوں میں تو میری سوچوں میں تو میرے خوابوں میں تو میرے سارے سوالوں جوابوں میں تو میرے سارے سوالوں جوابوں میں تو میری سوچوں میں تو میرے خوابوں میں تو میری سوچوں میں تو میرے خوابوں میں تو میرے سارے سوالوں جوابوں میں تو میرے سارے سوالوں جوابوں میں تو جب بھی تجھے پکاروں تیرا روح مجھ میں آتا رہے جب بھی تجھے پکاروں تیرا روح مجھ میں آتا رہے میرا اٹھنا بیٹھنا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا تجھے بھاتا رہے میرے جیون میں یسوع تیرا نام چلا بھاتا رہے میرے جیون میں یسوع تیرا نام چلا بھاتا رہے زندگی بھر تیرے گیت گاتا رہوں 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 تو سنتا رہے میں سناتا رہوں تو سنتا رہے میں سناتا رہوں
हालेलुया। सबसे पहले आप सबको 2023 का क्रिसमस मुबारक हो। 12 से ऊपर टाइम हो चुका है। खुदा का शुक्र है कि हम मसीह की पैदाइश की यादगारी के तौर पर क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आए यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली हो जाए। हमारा यीशु हमारी खातिर पैदा होकर जमीन पर आया है। ये उसकी पैदाइश बड़ा दिन है, बड़ी खुशी है, बड़ा काम उसने किया है, लेकिन छोटी चीजों को इस्तेमाल करके। आमीन। सो चंद जरूरी इत्तलात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। कल सुबह भी इबादत होगी क्रिसमस की 25 दिसंबर 25 दिसंबर क्रिसमस की इबादत कल सुबह 10 बजे मुनक्कद की जाएगी और इसके साथ 31 की रात को 31 दिसंबर की इबादत जो है वो रात में होगी और वो इबादत 10:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक इसी जगह पर मुनक्कद की जाएगी। सो जिस किसी के दिल में तहरीक हो वो ज़रूर इस दुआया जो है वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है। पूरी ऑनलाइन प्रे मीटिंग होगी और फिर इसके बाद हर महीने में एक दिन जो है वो हम मुकर्रर करेंगे जिसमें मंथ में एक मरतबा पूरी रात के लिए नाइट प्रे मीटिंग की जाएगी और वो 12 महीनों में 12 इबादत होंगी। जनवरी से इसका प्रॉपर आगाज जो है कर दिया जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर से इसका आगाज हो जाएगा। सो ज़रूर आप इन दोनों इबादत को ख़ास तौर पे याद रखें। और इसके साथ एक दुआया दरख्वास्त है सुहेल एमैनुअल के लिए जिनका ब्लड कैंसर है और खुदा उनके लिए ट्रीटमेंट के रास्तों को खोलें। सो आए हम इस वक्त जितने आए हुए दूर से उनके लिए, अनिजात तायक्यों के लिए, इन दोनों इबादत के लिए और इस मसीह के दिन के लिए जो दुनिया भर में क्रिसमस का मनाया जा रहा है, हम खुदा उनके ज़रिए में शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं तेरे फजल, तेरे रहम, तेरी कुदरत, तेरे जलाल के लिए। ये तेरा काम है, आसमान से है। तूने इस इवेंट को, इस बरकत को, इस मसीह की पैदाइश के सारे इंतज़ाम को खुदा तैयार किया। तूने इसे वक्त मुकर्ररा पर पूरा किया ताकि लोग निजात पाएं, तेरे पास आएं। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ पूरी कलीसिया के साथ मिलकर तेरे बेटे की पहली आमद के लिए, जो जहान की निजात के लिए है, गुनाहों से माफ़ी पाने के लिए है, ईमान लाने के लिए है, जिसमें कफारा दिया गया है, जिसमें हमारा फिदिया दिया गया है, जिसमें हमारे गुनाहों को उसने अपने बदन पर उठा लिया है, जिसने हमारी मौत को, लानतों को, तकसीरों को, जिसमें हम पर, उस पर हमारी अदालत हो गई, हमारी खातिर उस पर सियासत हो गई। इस पहली आमद के लिए जिसमें खुदावंद तूने हमें जमीन पर रहते हुए आसमानी खुशी दी है। और खुदा बाप, मेरी दुआ है हमें फजल दे, हम बाप खुदा जमीन पर हर शख्स तौबा करके निजात पाके मसीह में बहाल होकर अपने खुदावंद में फिर से जीने के लिए अपना आप तुझे दे दे। और खुदावंद दूसरी आमद के लिए तैयार हो जिसमें तू इंसाफ करने के लिए आएगा, वापस लेने के लिए आएगा, आसमान की बादशाही में शामिल करने के लिए आएगा, अपनी निजात देने के लिए आएगा, आसमानों पर वापस हमें लेकर जाएगा। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस पहली आमद के लिए जो एक बच्चे की सूरत में तूने इख्तियार की और जहान की निजात के लिए तूने रास्तों को खोल दिया। आज खुदा मेरी दुआ है तेरे लोग सदाकत की राहों को पहचाने, कौमें सदाकत की राहों को पहचाने, कबीले सदाकत की राहों को पहचाने, कबीले राहत और जिंदगी को पहचाने। हालेलुया। हर रंग नस्ल, हर मज़ाहिब, जहाँ जहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करके तेरे लोग खुदा मसीह की गवाही दे रहे हैं यीशु के नाम से। लोग पूछे, लोग जाने, लोग तहकीक करें, लोग तेरी तरफ आए। जिस तरह फरिश्ते तहकीक करते थे, जिस तरह खुदावंद खुदा मजूसियों ने तहकीक की, जिस तरह खुदावंद तेरे लोगों ने मुकद्दसों ने तहकीक की, यीशु के नाम से यीशु को
پاس آئیں مسیح کے وسیلہ سے، مسیح کے وسیلہ سے تیرے خاندان کا حصہ بنے۔ میں باپ تیرا شکر کرتا ہوں کلیسیا جو خدا تیرے جلال کا پرتو ہے، جو خدا تیری گواہ ہے، جو زمین پر تیرے بڑے کام کو مسیح کے لیے کر رہی ہے، اس کی دوسری آمد کے لیے کر رہی ہے۔ میری دعا ہے خدا یہ کلیسیا ایف سی ایریا سے لوگ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں، نجات کے کپڑے پہن کر، اے خدا تیرے بیٹے کے خون سے دھلا ہوا لباس پہن کر خدا کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کا، لہو سے دھلا ہوا لباس، لہو میں پاک کیا ہوا لباس، لہو میں ایسا پاک جس کے اوپر ایک دبا ایک داغ نہ ہے نہ لگ سکتا ہے، اس لباس کو خدا لینے کا، پہننے کا، اور اس میں اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا بڑا فضل دے۔ میں باپ تیرے شکر گزار ہوں۔ ہم تیرے بندہ سہیل کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ٹریٹمنٹ کے راستے کو لے خدا، تیرے بندہ کی زندگی میں اس بڑی بیماری سے لڑنے کے لیے، اس میں سے نکلنے کے لیے حوصلہ ملے، تقویت ملے، تیرا کلام ملے، مسیح کی خوشخبری کے سبب سے تیرے بندہ کا دل تجھ میں مضبوط رہے، اور ہم بلڈ کینسر کے ان سارے اثرات کو جو خدا بون میرو کے اندر، بلڈ کے اندر جہاں جہاں موجود ہیں، بن رہے ہیں، ان کے اثر کو توڑتے، ختم کرتے، سائل ہونے کا حکم کرتے ہیں، تیرے بیٹے کے خون کو اے باپ تیرے بندہ کے خون پر لگاتے ہیں، بون میرو پر لگاتے ہیں۔ میں تیرے شکر کرتا ہوں تو نے آج شام ممکن کیا تاکہ ہم تیرے کلام سے سیکھیں کہ کس طرح تو نے چھوٹی چیزوں کو لے کر بڑے کام کے آغاز کے لیے استعمال کیا۔ اس خدا سال میں جو کچھ تیرے لیے کیا گیا یہ تیرے فضل سے ہوا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس سے بہت کچھ تو ہمارے لیے کرنے کے لیے رکھا ہے، تو کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہمیں مسح کے سبب سے اپنی روحانی کیپیبلٹی کو بڑھانے کا فضل دے۔ ہم تیرے سجدوں میں، دعا میں رہتے ہوئے خدا ہمیں چھوٹے بادلوں میں بڑی بارش کی اے خدا سمجھ دے، دنائی دے، مکاشفات ملے خدا، کم وسائل میں تیرا بڑا جلال ظاہر ہو، کیونکہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ہم تجھ پر بھروسہ، تجھ پر دھیان رکھ کے خدا خدمت کرنے کا، ایمان کو خدا بڑھانے کے لیے، کلام کو پھیلانے کا، ہر ایک سطح پر خداوند ہمیں کام کرنے کا روح میں بڑا فضل دے خدا باپ۔ میں تیرے شکر کرتا ہوں اے باپ، میری دعا ہے 2023 جو اختتام کی طرف جا رہا ہے، ہمیں فضل دے۔ جنہوں نے اپنے مسح کو ایک بے حرمتی کی، اس کو درگزر کیا، اسے نظر انداز کیا، اس کی اہانت کی، اسے نہیں سمجھا، اسے ٹھٹوں میں اڑا دیا، اس کی طرف توجہ نہ کی، اے باپ میری دعا ہے کہ جن پر تو نے فضل کیا لیکن وہ بھول گئے، انہیں پاک دا بحال ہونے کا فضل دے، ان کی زندگی میں بڑا ریوائول آ جائے خدا۔ اور جنہوں نے آج تک پاک خدا تجھے قبول نہیں کیا، روحانی چیزوں کا مزہ نہیں چکا، ان کو بھی بحال ہونے کا، واپس آنے کا، اپنے پاس آنے کا بڑا فضل دے خدا۔ میری دعا ہے ہمیں 2024 میں روح القدس کے مسح میں گہرے طور پر بڑھنے کا بڑا فضل دے۔ میں آج پاک ساری عبادت کے لیے تیرے شکر کرتا ہوں۔ جب تیرے لوگ یہاں سے رخصت ہوں، دور سے آئے ہوئے، جب وہ واپس جائیں تو ان کی بڑی مدد اور رہنمائی اور حفاظت کرنا، خیریت سے اپنے گھر تک پہنچے، اور خدا علاقے کے ماحول فضا پر تیری برکت ہے، لوگوں کے درمیان خوشی سلامتی ہو، پاکیزگی ہو۔ اے باپ ہر طرح کے نشے بازی، لڑائی جھگڑے جو ماں باپ کے لیے اس خوشی کے موقع پر دکھ کا سبب بنتے ہیں خدا، ان ساری چیزوں سے نکلنے کا، اپنے عزیزوں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، گھرانے کے ساتھ خدا اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا پاکیزگی سے بڑا فضل دے خدا۔ میں یسوع کے نام سے دعا کرتا ہوں، اور کل صبح کی عبادت پر 31 کی رات کی عبادت پر تیری بڑی برکت ہے، فضل دے۔ جب تک ہم زمین پر ہیں ہم مسیح کے لیے جیتے رہیں اور مسیح میں قائم رہیں، تیرے روح القدس کے باعث ہمیں یہ باپ یہ بڑا فضل ملتا رہے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان میں ہے، تیری بادشاہی، تیری مرضی سے زمین پر ہمارے روز کے جس ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہے، آمین۔ اب خدا باپ کی محبت، یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت و شراکت حاضر جماعت پر اور تمام اس علاقے پر، دنیا بھر کے تمام مقدسینوں پر
खास तौर पर उन पे जो मसीह की खातिर मारे कूटे सताए कत्ल और बेइज्जत किए जाते हैं, अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप एक दूसरे से क्रिसमस मिल सकते हैं।